ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها کل محدثۃ بدعہ کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام تعریفیں اللہ بزرگ و برتر کے لیے ہیں جو تنہا اس کائنات کا خالق، مالک، رازق، کل یوم ہوا فی شان، ہر روز وہ ایک نئی شان کے ساتھ جلوہ گر ہوتا ہے۔ بے شمار درود و سلام ہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر، جنہوں نے اللہ کا آخری پیغام اس کائنات میں پہنچایا۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اس دنیا کے اندر اشرف المخلوق کے مقام پہ فائز کیا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو تکریم بخشی۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اے انسان ہم نے تمہیں زبردست بنایا۔ اللہ رب العزت نے اس انسان کا اس کائنات کے ساتھ تعلق بھی بتا دیا کہ تمہارا اس دنیا کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ یہاں پر کوئی بھی چیز فضول نہیں پیدا کی گئی، کوئی چیز فضول نہیں پیدا کی گئی۔ اور ایک موضوع حدیث، لولاک ما خلقت الافلاک، اگر میں تمہیں نہ پیدا کرتا تو میں اس کائنات کو ہی نہ بناتا۔ اس کے جگہ اللہ رب العزت کھلم کھلا قرآن کریم میں کہہ رہے ہیں وما خلقت الجن والانس، نہیں پیدا کیا ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو الا لیعبدون، مگر صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے۔ کسی کے لیے اللہ نے نہیں تخلیق کی، اس نے تخلیق کی یہ کائنات۔ احسب الناس، کیا گمان کر لیا ہے لوگوں نے، ان یترکو، کہ میں انہیں چھوڑ دوں گا، ان یقولوا آمنا، کہ وہ آ کے کہیں گے ہم تو ایمان لائے تھے، وہم لا یفتنون، اور وہ آزمائش میں نہیں آئیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسلم شریف کی روایت ہے کتاب الزہد کی، آپ اپنے صحابہ کے ساتھ
مدینہ کی طرف جا رہے ہیں، شہر سے تھوڑا سا دور ہیں، راستے میں ایک مردہ بکری کا بچہ دیکھا، اسے دونوں کانوں سے پکڑ کے، جس کے کان بھی لمبے تھے، آپ نے کہا کون اسے 2 یا 3 درہم یا دینار میں خریدے گا؟ صحابہ کہتے ہیں کہ یہ تو مردہ ہے، کسی کام کا نہیں ہے، اور ہے بھی عیبدار، ہم میں سے کوئی بھی اسے 2 یا 3 روپے ضائع نہیں کرے گا، ہم نہیں خریدیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم، اللہ کے نزدیک اس دنیا کی اہمیت اتنی بھی نہیں ہے جتنی تمہارے نزدیک اس مردہ بکری کے بچے کی اہمیت ہے، اتنی بھی اللہ کے نزدیک نہیں ہے۔ ایک اور دوسری حدیث مبارکہ میں اگر اللہ کے نزدیک اس دنیا کی اہمیت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کافر کو نہ دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے بارے میں کہ اس دنیا کی ہر چیز ختم ہو جانے والی ہے، اس دنیا کی ہر چیز، ہر نعمت عارضی ہے، یہاں کا دن چھپ کے رات میں بدل جاتا ہے، یہاں کی جوانی ڈھل کے بڑھاپے میں بدل جاتی ہے، یہاں کی ہر نعمت کو زوال ہے، یہاں کے ہر موسم کو زوال ہے، یہاں کی ہر چیز جو ہے وہ ختم ہو جانے والی ہے۔ کل من علیہا فان، یہ قانون بنا دیا کہ ہر چیز یہاں کی فنا ہونے والی ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی رہ جانے والا نام تیرے رب کا نام ہے جو بہت اکرام والا ہے، جو بہت مکرم ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی یہ کیفیت ہوتی کہ 2 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا، 2 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے بات کی، انہوں نے کہا تم ہمیں بتاتے ہو، ہم اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے نکلتے، یہاں تک کہ ہمیں کچھ کھانے کو نہ ملتا، ہم درختوں کے پتے کھاتے، اور جب ہم واش روم کے لیے جاتے تو جس طرح سے بکریاں مینگنیاں کرتی ہیں اس طرح سے ہم مینگنیاں کرتے۔ انہوں نے اللہ کے دین کو کس طرح سے حفاظت کی، اسے کس طرح سے پہنچایا، دنیا کو اس کی حقیقت کے اوپر رکھا۔ انہوں نے دنیا کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک صحابی جا رہے ہیں، ان کے سواری کو ٹھوکر لگی، انہوں نے کہا ستیہ ناس ہو شیطان کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تم نے کیوں لفظ ادا کیا؟ اس سے شیطان مغرور ہو جاتا ہے، اس کی بجائے تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا بسم اللہ۔ اس سے شیطان حقیر ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ مکھی جتنا چھوٹا ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی کیا کیفیت دکھائی یہاں پہ کہ محمد الرسول اللہ والذین آمنوا معہ، وہ لوگ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، ایمان والے اور ان کے ساتھی ہیں، ان لوگوں کی زندگی کس طرح سے تھی کہ ایک موقع پہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 دفعہ بے ہوش ہوئے، بی پی لو ہو گیا کھانے کی کمی کی وجہ سے۔ کبھی آج تک ہمارا بھی ہوا بھائی؟ ایک موقع پہ وہ اصحاب صفا جنہوں نے اپنی زندگی کا مقصد دین کو سیکھنا رکھ لیا تھا، ان کے کھانے کا بعض کا 3 وقت میں سے 1 وقت کا کھاتے۔ ایک موقع پہ شدید بھوک سے برا حال ہے اور ایک بندہ دودھ کا پیالہ لے کے آیا، تحفہ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، وہ خوش ہو گئے کہ مجھے مل جائے گا، میری جو کیفیت ہے اس وقت میری حالت میرے سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ دائیں طرف سے شروع کرو، انہیں پلاؤ۔ ایک نے پیا، دوسرے نے پیا، تیسرے نے پیا، سب پیتے چلے گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو ہریرہ باپ پئیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیا، وہ کہتے میں سیر ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور پئیں، پھر اور پیا، پھر فرمایا اور پیا۔ میں نے کہا بس اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری بس ہو گئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پیالہ لیا اور اللہ کا نام لے کے پیا اور اسے ختم کیا۔ کس عالم کے اندر کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ایک ہی روٹی پڑی ہوئی ہے، ایک ہی روٹی پڑی ہوئی ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، اور فقیر مانگنے کے لیے آ گیا، اس نے جب اللہ کے نام پہ مانگا
انہوں نے وہ اپنی لونڈی کو کہا کہ یہ روٹی اسے دے دو. اس نے اللہ کے نام پہ سوال کیا. اس نے کہا گھر میں کچھ بھی نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ ہمارا اللہ رازق ہے. شام کے وقت کسی نے بھنا ہوا گوشت تحفہ بھیج دیا. اماں عائشہ کہنے لگی دیکھو ہم نے اللہ کے راستے میں دیا تھا, اللہ ہمیں بھوکا نہیں سلاتا. اللہ رب العزت نے ہمیں اس روٹی کے بدلے کتنی بہترین نعمتیں عطا کی. اس اللہ نے میرے بھائیوں اس دنیا کا تعلق, اپنے بندے کا تعلق بیان کیا کہ میں نے اپنے بندوں کو پیدا کیا, پیدا کرنے سے اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے تم تمام کو عالم ارواح میں اکٹھا کیا. عالم ارواح میں اکٹھا کر کے کہا الست بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تمام کی تمام روحوں نے, چاہے وہ ہندوؤں کی ہوں, چاہے یہودیوں کی ہوں, چاہے عیسائیوں کی ہوں, چاہے مشرکین کی ہوں, چاہے آگ کو پوجنے والے کی ہوں, تمام کی تمام روحوں نے کہا قالوا بلا, کیوں نہیں ہے اللہ, بلا شبہ تو ہمارا رب ہے. اللہ رب العزت نے کہا فَإِمَّا يَأْتِيَنِّي مِنكُمْ هُدًى, اب میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آیا کرے گی. فَمَن تَبِعَ, جس نے بھی پیروی کی میری ہدایت کی, فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ, اب نہ اسے کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین کیے جائیں گے. اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر اپنے ہادی بھیجے, اپنے رہبر بھیجے, اپنے رہنما بھیجے, اور خود پہلے آسمان دنیا پہ آ کے منادی کرواتا ہے. کیا منادی کرواتا ہے؟ یا عبادی, اے میرے بندو, کلکم جائعون, تم تمام کے تمام بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھانا کھلاؤں. مجھ سے کھانا مانگو, میں تمہیں کھانا کھلاؤں. اے میرے بندو, تم تمام کے تمام بے لباس ہو سوائے اس کے جسے میں لباس پہناؤں. تم میرے سے کپڑے مانگو. اے میرے بندو, تم تمام دن اور رات میں خطائیں کرتے ہو, مجھ سے توبہ کرو, مجھ سے معافی مانگو, میں تمہارے گناہوں کو معاف کروں. اللہ اکبر. حدیث مبارکہ ہے, اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ابن آدم, اے آدم کے بیٹے, لو بلغت ذنوبک عنان السماء, اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندی تک پہنچ جائیں, زمین میں جوڑنے شروع کیے جائیں, اور جوڑتے 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 آسمان کی بلندی پہ پہنچ جائیں, ثم استغفرتنی, پھر ایک دفعہ, صرف ایک دفعہ میرے سے معافی مانگ لے, غفرت لک,